अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा जो है, जिसकी बुरी आदतें हों उसके लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए बेहतरीन, ज़बरदस्त और लाजवाब, बिल्कुल आसान वजीफ़ा है। ये बेहतरीन ये अमल है जो आज मैं वीडियो के अंदर ज़िक्र करूँगा। गौर से आपने सुनना है, ध्यान से सुनना है और वीडियो को पूरी आखिर तक देखना है। वीडियो स्किप नहीं करनी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं, कमेंट करें और वीडियो को आगे शेयर करें। इंशाअल्लाह आपको भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। अच्छी बात हमें मालूम हो तो दूसरों तक पहुंचाना, अच्छी बात बताना, वीडियो के ज़रिए, लिखकर, मैसेज के ज़रिए, सब ये सवाब का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके साथ जब भी इस तरह कोई मामला पेश हो, आपके औलाद है को बुरी सोबत की लत पड़ गई है, बुरी आदतों की लत पड़ गई है, जैसे गैदरिंग होती है बाहर, बुरे लड़कों से दोस्ती यारी हो गई है और सोहबत बुरी है, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो इस वजीफ़े को पर अमल ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह देखेंगे आप तो इसका बहुत जल्द असर होगा और वो बुरी आदतें उसकी ख़त्म हो जाएंगी, जो आज मैं ये वजीफ़ा बताऊंगा आपको। लेकिन आपने कोई भी हो उसको प्यार से समझाना है, मोहब्बत से समझाना है। लड़ाई झगड़ा डांट कर उसको समझाएंगे तो वो और बिगड़ जाएगा, बल्कि ज़िद्दी हो जाएगा। कोई भी हो तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, ये मुआशरा चल रहा है, लोग हैं, तो आजकल बुराई बहुत है, नेकी भी है, अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा दोस्त वो है जो उसकी खामियां उसको बताए कि तुम, और ये हर वक्त जो खामी है उसके अंदर, बुरी आदत है, उसको भी उससे अच्छा पेश करना, उसको अच्छा बताना, तो आपका वो दुश्मन है। तो हर बुरी बात पे वो वाह करता आपके लिए, तो समझो कि वो आपका जानी दुश्मन है, बल्कि आस्तीन का सांप है। हमें पता नहीं चलता तो हम हर किसी पे एतबार कर बैठते हैं, भरोसा कर बैठते हैं हर किसी पे। तो आजकल तो लोग माज़अल्लाह कि इसको कच्चा चबा जाऊँ, इसको कच्चा खा जाऊँ, इस तरह की जहन रखते हैं। चाहे उसकी इज़्ज़त ख़राब हो, कुछ भी हो, उसको अपने मतलब से काम होता है, उसको अपने मतलब से काम होता है। भले वो लड़का शराबी बन जाए, नशाई बन जाए, बुरी सोबत में रहकर बिगड़ जाए, माँ बाप का नाफरमान हो जाए, लड़ाई झगड़े करता फिरे, लेकिन दूसरे शख्स को इससे कोई सरोकार नहीं होता, उसको सिर्फ अपना मतलब होता है। अगर वो किसी अमीर घराने का या पैसे वाला है तो बस उससे दोस्ती यारी, उससे संगत सो इसलिए रखते हैं कि इससे पैसे मिलते हैं, खर्च करता है, ये होटलों पे लेके जाता है, खाने बाहर खिलवाता है। मतलब जो हुआ खाने पीने का, और पैसे लेना, उससे पैसे मांगना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई। फिर उसको लेके चले जाना बुरी सोहबत में, खुद भी वो बुरा है, उसको बुरी सोहबत में लेके चलना और उल्टे सीधे ख्वाब दिखाना, उसको मैं ये करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। तो इन बातों पर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा या हमारी बेटी किससे बातें करती है,
کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ آج نوجوان بگڑتے ہوئے دیر ہی نہیں لگتی، تو ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں سے اور بڑوں بیٹوں سے، بچیوں سے، بیٹیوں سے محبت رکھنی چاہیے اور محبت سے پیش آنا چاہیے، تاکہ ان کو کہیں اور محبت کے لیے کہیں اور ذریعہ نہ تلاش کرنا پڑے۔ جب ماں باپ ہی ڈانٹتے رہیں گے، برا بھلا کہتے رہیں گے اور ان کو ہر بات پہ ڈانٹیں گے تو پھر بچے باغی ہوتے ہیں۔ بلکہ انسان جب خود اچھا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل دوسرے کو بھی اچھا سمجھے گا۔ جب خود ہی برا ہوگا کہ بھاڑ میں جائے، جو کرتا ہے کرے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ بعض ایسے بھی کہتے ہیں ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے تو کر لیا جو کرنا ہے، آپ کرو گے تو اپنے لیے کرو گے ورنہ جاؤ بھاڑ کے اندر، اس طرح بھی کہتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی آپ کو، ہمیں پتہ تھوڑی کہ ہماری زندگی کتنی ہے، تو اس لیے اس میں گھر میں بھی سکون ہوگا اور آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بھی بنے گی، اور جو بگڑے ہوئے ہیں، جو بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے تو وہ سدھر جائیں گے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ بہترین لاجواب وظیفہ آسان ہے بالکل بتاؤں گا۔ آئیے دعا کرتے، دعا میں ضرور شریک ہوا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، اے مالک و مولا، یا اللہ، اے سارے جہانوں کے رب، ہماری مشکل حل فرما دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما۔ یا اللہ، تمام زمینی آسمانی بلاؤں، مامتوں سے، جادو ٹونے سے ہم سب کے گھر والوں کو، بچوں کو محفوظ فرما۔ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی پریشانیاں مشکلیں دور کر دے۔ یا رب العالمین، یا اللہ، جو گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں لاوارث، ان کی غیب سے مدد فرما۔ جو دائمی مرض میں مبتلا ہے، مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کے مسائل کو حل کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، بے روزگاروں کو رزق حلال کا آسان ذریعہ عطا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جو بچے بچیاں، بہن بھائی مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ ان کی مشکل حل فرما دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ جو میرے دوست احباب ہیں، ان کے بھی مسائل حل کر دے۔ یا رب العالمین، ان کی پریشانیاں دور کر دے، دلی جائز مرادوں کو پوری فرما، دلی تمنا کو پوری فرما۔ یا اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل رزق حلال عطا فرما، حرام روزی سے، شبہ کے مال سے بھی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ظالم سے بچا، ہمیں ظلم کرنے سے بچا۔ یا رب العالمین، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بد نظری، تکبر، ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، یا اللہ ان تمام برائیوں سے، گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، اخلاق، قناعت، صبر کی دولت سے مالا مال فرما، حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلوں میں ہے ان کے لیے آسانیاں عطا فرما، جو قرض کے بار تھلے دبے ہوئے قرض سے خلاصی عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، جو غریب ہے، نادار ہیں، سفید پوش، ان کی غیب سے مدد فرما۔
یا رب العالمین کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری گزارش ہے کہ نئے جو لوگ ہیں، جو نئے میرے ویورس ہیں، میری ویڈیو دیکھتے ہیں، جو میرے پرانے ویورس میری ویڈیو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل حل فرمائے۔ آئیے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ جس کی عادتیں بگڑ گئی ہوں، بری صحبت میں بیٹھتا ہو، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ بہترین لاجواب عمل ہے۔ خالی شیشے کا گلاس لے لیں اور 90 مرتبہ 90 مرتبہ یعنی 90 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا حمیدو، یا حمیدو پڑھ کر 90 مرتبہ اس کو گلاس کے اندر دم کر دینا، یعنی پھونک دینا ہے خالی گلاس کے اندر، خالی گلاس کے اندر، شیشے کے خالی گلاس کے اندر وہ پڑھ کر یا حمیدو 90 مرتبہ اس پہ دم کر دیں گلاس کے اندر، خالی گلاس کے اندر۔ پھر جو اس کی عادتیں خراب ہیں اس کو اس کے اندر پانی بھر کر پلا دیں۔ تو انشاءاللہ جب تک اس کی عادتیں چھوٹ نہیں جاتی، جب تک یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا ضرور فائدہ ہوگا، کامیابی ہوگی، اللہ تعالیٰ مشکل حل فرمائے گا۔ اب اجازت دیجیے، دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔